اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 8 کے کلاس اشتم کے بچوں کا سبق نمبر 13 قدرتی ماحول ہم لوگ کر رہے ہیں، جو صفحہ نمبر 78 پہ ہے، پیج نمبر 78۔ اس کے فرسٹ لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی، الفاظ معنی اور اس کی تشریح یہ چیز کریں گے ہم لوگ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں بتا دوں، یہ سبق کو کھولیں، برائے مہربانی بکس کھول کے سامنے رکھیں۔ کچھ الفاظ انہوں نے شروع میں دیے ہوئے تھے، ان کو درست لفظ کے ساتھ ادا کر لیں، میں اس کے معنی بھی بتاؤں گی۔ آپ وہاں لکھنا چاہے لکھ لیں، لیکن سبق کے اندر تو لازمی آپ خط کشید کر کے لکھیں گے۔ تو جس طرح پہلا لفظ ہے، آپ میرے ساتھ بولیں، موسم۔ انحصار، موسم ہوتا ہے سما، انحصار کسی پر منحصر کرنا، دار و مدار کرنا، تغیر و تبدل تبدیلیاں، تنوع، وسعت، صحرا، ریگستان، کیفیت، حالت، آشنا، واقف۔ یہ درست لفظ کے ساتھ ہم نے ادا کیے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب ہم ان کے الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ پیج ہم سارے بک کے ہم لوگ سارے سبق کے الفاظ معنی لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی پڑھائی اور تشریح کریں گے۔ اس طرح آپ کو اس کا معنی، مفہوم، خلاصہ سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی اور اچھے سے سمجھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیج نمبر 78 آپ لوگ پیراگراف وائز اب دیکھیں، آپ کو ورڈز ملتے رہیں گے، آپ اس کے معنی لکھتے رہیں۔ جس طرح پہلا ہے لاتعداد، ان گنت، میں آپ کو بول دیتی ہوں، آپ اپنی بک پہ انڈر لائن کر کے لکھتے جائیں۔ عقل و شعور، سمجھ بوجھ۔ انمول، نادر۔ انحصار، دار و مدار۔ تغیر و تبدل، تبدیلی۔ عنایت، عطا کرنا۔ آشنا، واقف۔ تنوع، وسعت۔ افادیت، فائدے، بیشتر، زیادہ تر۔ اوقات، وقت۔ تپ کر تانبا بن جانا، یہ ایک ہی ہے، تپ کر تانبا بن جانا۔ گرمی سے رنگ سرخ ہو جانا، جوبن، عروج۔ پیج نمبر 79 پہ آ جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، خط کشید کریں الفاظ اور ان پہ معنی لکھیں۔ لطف، مزہ۔ رسیلے، رس بھرے۔ گھنے، گہرے۔ رم جھم، ہلکی بارش۔ سما، منظر۔ زینت، خوبصورتی۔ عکس، سایہ۔ موصلہ دھار، لگاتار یا تیز۔ آغاز، ابتدا۔ افزائش، پرورش۔ اس کے بعد جھٹ جانا، گر جانا۔ حشرات الارض، زمین پر رہنے والے کیڑے۔ عالم، دور۔ رخ کرنا، طرف جانا۔ پیج نمبر 80 کی طرف آ جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کونپلیں، کلیاں۔ آمد و رفت، آنا جانا۔ تانتا بندھا رہنا، قطاریں لگ جانا۔ حسین، خوبصورت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، الفاظ معنی آپ نے کر لیے، تو اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ بکس کھولیں اور میرے ساتھ پڑھائی کیجئے، ساتھ میں تشریح بھی کرواؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ ان تمام نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے عقل و شعور جیسی انمول نعمت بھی عطا کی۔ انمول یعنی جس کا کوئی نادر، جس کا کوئی مول نہ ہو۔ پھر اس نے انسان کو ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اور لطف اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے مختلف موسموں اور زمین کو مختلف اقسام میں بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا، عقل و شعور دی، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تاکہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، بھرپور فائدہ اٹھائے، اور زمین کو مختلف اقسام میں بانٹ دیا۔ پاکستان کو جغرافیائی اعتبار سے کہیں تو کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور کہیں میدان، کہیں زرخیز اور بنجر زمین تو کہیں پتھریلے علاقے، کہیں دریا، سمندر تو کہیں صحرا اور جنگلات موجود ہیں۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا انحصار زمین کی ساخت اور موسمی تغیر و تبدل پر ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتی چلیں، پاکستان کو جغرافیائی حساب سے پہاڑی علاقے، میدانی علاقے، صحرائی علاقے، سمندری علاقے، ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے مریخ کو ہم لوگ آپ دیکھیں تو آپ کی جو سوچے اور بتائیں میں بولا گیا، اس میں بھی میں بتا دوں، مریخ کو ملکہ کوثر اس کے خوبصورت مناظر کی وجہ سے، دلکش نظاروں کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ موسم سب کا موسم بہار ہی ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نے لاتعداد نعمتیں ہمیں نوازی ہیں،
ان نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اور احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو عقل و شعور عطا کر کے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تاکہ انسان ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ زمین و آسمان کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ دیکھا جائے تو کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں سمندر ہیں تو دریا ہے، کہیں خشکی ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں۔ تمام جگہ وہ مختلف طرح کے پھل، سبزیوں، پھلوں، پھولوں سے سجے ہوئے ہیں اور زمین کی ساخت اور موسموں کے تغیر و تبدل پر ان پھلوں اور پھولوں کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسموں سے نوازا: موسم گرما، موسم سرما، موسم برسات، بہار، موسم خزاں۔ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عنایت یعنی مہربانی سے تو خوب آشنا ہے، لیکن ہمیں اس تنوع کی افادیت کا احساس نہیں، یعنی اس وسعت کا احساس ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے تو تب اس کی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو وسعت ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاروں موسم دیے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال گرمی پڑتی ہے، جیسے سعودی عرب ہو گیا، کویت اور قطر وغیرہ، جبکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں شدید سردی پڑتی رہتی ہے۔ یہ سال کے بیشتر اوقات برف باری یا بارش کا سماں بندہ رہتا ہے، جیسے کہ انگلینڈ، آئس لینڈ، انٹارکٹیکا اور روس، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہمیں چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں پورا سال گرمی میں، اور بعض علاقے یا کہہ لیں آپ ملک کہہ لیں جو سارا سال سردی میں ڈھکے رہتے ہیں۔ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں مجھے ذرا بتائیے گا کہ جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کیسا ملک ہے؟ پاکستان اہم ترین ملک ہے جغرافیائی حدود کے اعتبار سے۔ چند ممالک کے نام بتائیں جہاں سارا سال سردی پڑتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو انگلینڈ، آئس لینڈ، انٹارکٹیکا، اس کے بعد روس، سری لنکا، امریکہ، مطلب کئی سارے علاقے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان کے ماحول کا قدرتی جائزہ لیں تو موسموں کے تغیر و تبدل یعنی ان تبدیلی کے بدولت ہم ایک خوشگوار ماحول میں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی کے باعث ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے گرمیوں میں ہمارے کھانا پینا، رہائش، پہننا کچھ اور طرح، سردیوں میں کسی اور طرح کا۔ آئیے اپنے وطن میں رنگ بکھیرنے والے ان موسموں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اب ہم ان الگ الگ ان چاروں موسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلے، پاکستان میں موسم گرما کب سے کب شروع ہوتا ہے؟ موسم گرما اپریل سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس موسم کی خاص طور پر جون اور جولائی میں گرمی اپنے جوبن پر، عروج پر ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ آسمان سے آگ برستی ہے، زمین تپ کر تانبا بن جاتی ہے، یعنی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے کسی بھٹی میں آگ جلا کے تانبے کو گرم کیا جا رہا ہے۔ تو انسان جانوروں کا گرمی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے۔ سورج کی تیز کرنیں زمین پر پڑتے ہی صحرا کی ریت کو دہتے کولوں کی طرح گرم ہو جاتی ہے، اور دریاؤں کا پانی بھی کھولنے لگتا ہے۔ آپ پانی کو جب بوائل کرتے ہیں تو وہ جب اس میں جوش آ جاتا ہے وہ کھولنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود موسم گرما کا اپنا ہی لطف ہے۔ اس موسم میں آئس کریم، کلفیاں، فلودے اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اٹھاتے ہیں۔ خاص طور پر شکنجی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے ہم لوگ جو شربت پیتے ہیں، طرح طرح کے ہم جوسز پیتے ہیں، شکنجبین پیتے ہیں۔ گھروں اور دفاتر میں پنکھوں، کولر اور ایئر کنڈیشنرز کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ موسم گرما میں ہلکے اور باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آم، تربوز اور خربوزوں سے بازار سج جاتے ہیں۔ یہ موسم گرما کے پھل ہیں۔ گرمی کی شدت ہی سے اس موسم کے پھل میٹھے اور رسیلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھلوں کو اس کی مناسبت کے حساب سے، موسم کی مناسبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، ذائقہ رکھا ہوا ہے۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے دیہات میں لوگ تازہ اور کھلی فضا میں گھنے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہم نے موسم گرما کا نقشہ کھینچا، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹائم موسم گرما کے موسم کا ہوتا ہے۔ چاروں موسم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن لمبا موسم ہمارے پاکستان میں موسم گرما ہوتا ہے۔ اس کے بعد جولائی اور اگست میں ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جولائی اور اگست میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے بادلوں کے ٹکڑوں سے تیرنے لگتا ہے، اور پھر شان خداوندی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہ بادل کے ٹکڑے کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رم جھم
یعنی بارش شروع ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف خوشی کا سما دکھائی دینے لگتا ہے، سموسوں اور پکوڑوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، جامن اور فالسے کے پھلوں سے ٹھیلوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ برسات اپنا عکس دکھا کر موسم گرما کو خوشگوار اور عمدہ لباس پہنا دیتی ہے، یعنی اس کو خدا حافظ کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک برسات رہتی ہے، کبھی تیز دھوپ کبھی موسلادھار بارش کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ ستمبر کے آخر میں ہوا میں خنکی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسم گرما کے بعد خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں پودے اور گھاس کی افزائش رک جاتی ہے۔ خزاں کے موسم میں پودوں کی افزائش اور گھاس کی افزائش رک جاتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہو کر جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں۔ موسم خزاں پرندے اور حشرات الارض اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کرتے ہیں، خشک ہوائیں چلتی ہیں، ہر طرف اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس موسم کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر شعراء کو بھی دیکھا ہوگا خزاں کا حوالہ دیتے ہوئے، ہم لوگ اپنے دل کے موسم کو، ہم لوگ اپنے حالات کو خزاں کے موسم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب اداسی ہوتی ہے، پت جھڑ ہوتی ہے، ویرانگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پھر بھی ہم لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے خطے فائدے میں رہتے ہیں؟ وہ خطے جن میں سال بھر ایک ہی موسم آتا ہے، جیسے خطے کہ جہاں ایک سال موسم رہتا ہے۔ دیکھیں جی، سب آپ دیکھیں کون سے خطے زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کو اس کے حوالے سے ایک موسم دیا، اچھا موسم دیا ہے۔ تو سعودی عرب اور کویت میں پورا سال جو ہے ایک ہی طرح کا موسم گرما رہتا ہے، اور پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاروں طرح کے موسم دیے ہیں۔ کیا بدلتے موسم کا ہماری خوراکوں پر بھی اثر ہوتا ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ ہمارے کھانا پینا پہننا اور فروٹ سبزیاں ہر چیز جو ہے ہمارے موسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ نومبر سے موسم سرما کا آغاز، اب نومبر کا مہینہ آ گیا تو موسم سرما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ اس موسم میں موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، لحافوں، انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات، سب کو پتہ ہے جب سردیاں ہوتی ہیں لحافوں میں انگیٹھیوں کے سامنے بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھائی جاتی ہیں، خشک میوے جات جیسے پستہ، بادام، اخروٹ، چلغوزے، گرم گرم چنے، مکئی کا جو اور مونگ پھلی، مطلب ساری چیزیں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ موسم سرما میں مالٹے اور کینو بھی دھوپ میں بیٹھ کر بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑ جو ہے وہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ لوگ موسم سرما میں برف باری دیکھنے مری کے علاوہ نتھیا گلی، پلستان اور ناران خان کا رخ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلے پیج میں دیکھیں موسم سرما کے بعد اب فروری تک موسم سرما، فروری کے وسط تک موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ فروری مڈ میں موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، پھر مارچ کے آخر تک موسم بہار خوشگوار رہتا ہے۔ درختوں پر نئے نئے پتے اور کونپلیں اگتی ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ باغوں میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے، اس لیے تیز ہو جاتا ہے کہ رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے یہ باغات اور پارک آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں اور ٹھنڈک دیتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور رنگ برنگی تتلیوں کا اڑنا، پرندوں کا چہچہانا، یہ سب کچھ باغوں کو خوبصورت اور منظر پیش کرتا ہے۔ موسم بہار میں پھولوں کی نمائش منعقد کی جاتی ہے جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اپریل میں پھر گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول، پاکستان میں کون سے خشک میوہ جات ہوتے ہیں؟ مونگ پھلی، پستہ، بادام، اخروٹ، اس کے بعد آپ دیکھیں مکئی کے بھٹے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے علاقے جو ہیں وہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں، جیسے گلگت بلتستان، ناران کاغان، تو لوگ برف باری دیکھنے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے موسموں میں ایسا حسن و جمال پیدا کیا ہے کہ یہاں سیاحوں کا بھی تانتا بندھا رہتا ہے، یعنی آتے رہتے ہیں سیاح سیر کرنے۔ اللہ تعالیٰ اس حسین ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کے اس لیکچر میں، سبق نمبر 13 ہمارا جو قدرتی ماحول ہے، اس سبق کو بھرپور طریقے سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کے بعد اس کے موسم، پہلے آپ نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جانا کتنی دی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حدود کے لحاظ سے
زمین کو کتنے حصوں میں بانٹا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے موسم دیے، بعض علاقے سارا سال گرمیوں کی لپٹ میں، بعض سارا سال برف باری یا سردیوں کی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چاروں خوبصورت موسم دیے، پھر چاروں موسموں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ بتایا، موسم گرما، موسم خزاں، موسم سرما، اور اس کے بعد موسم بہار، پھر مارچ میں اس کے بعد آ جاتی ہے آمد شروع ہو جاتی ہے اپریل کے مہینے میں گرمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار خوبصورت، حسین، حسن و جمال اور دلکش نظاروں کے ساتھ پاکستان سونپا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کو دوبارہ پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو کہ آپ اس سبق کو پڑھنے اور تشریح کے بعد بہت آسانی سے کر پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔